حسین علیہ السلام جتنے مومنین و مومنات نے اس صفِ عزا کے حوالے سے جس جہت سے تعاون فرمایا ہے، یا اللہ ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں محبان محمد و آل محمد موجود ہیں، عزاداران مظلوم کربلا عزاداری میں مشغول ہیں، تمام کی خود محافظت فرما۔ یا اللہ بحق امام حسین علیہ السلام منتقم خون امام حسین قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت بالاخص قائم آل محمد کی آمد و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ میرے نہایت ہی معزز و محترم سامعین، عاشقان ولایت حق، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے لا تعداد حمد و ثنا ہے اس ذات جلی کے لیے جس نے ہمیں علی عطا کیا۔ لا تعداد شکر کرتے ہیں اسی خالق حسین کا کہ جس نے ہمیں عزادار امام حسین بنا دیا، اور لا تعداد شکر گزار ہیں چوکھٹ امام حسین کے کہ جس کے خون آشام محرم نے اسلام کو بچا کر مسلمان کو محترم بنا دیا۔ میرے نہایت ہی معزز محترم سامعین، انشاءاللہ جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی پہ چند دن گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ آج اس آیہ کریمہ پہ تھوڑی سی میں نے تمہیدی گفتگو کرنی ہے، اور انشاءاللہ تمہیدی گفتگو بھی تمہیداً نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ سنت پروردگار عالم یہی رہی کہ اس پروردگار عالم نے اپنی کریمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے خلقت کی ابتدا کی تو ہدایت لینے والے کو خلق نہیں کیا، ہدایت دینے والے کو خلق کیا۔ سلامت رہیں۔ زمین پہ انسان کو بھیجا تو سب سے پہلا انسان ہدایت لینے والا نہیں تھا، ہدایت دینے والا تھا۔ کتنا کریم خالق ہے، جب وہ اکیلا تھا، جب وہ وحدہ لا شریک تھا، ہے اور رہے گا۔ امام فرماتے ہیں کان اللہ ولا شیء غیرہ، کہ جب اللہ تھا اس کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ اللہ تھا اس کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ کریم خالق نے ہدایت لینے والے خلق نہیں کیے۔ فخالق محمدًا و علیًا و فاطمۃ والحسن والحسین۔ اس کریم خالق نے ان 5 تن کے انوار کو خلق کیا۔ معصوم فرماتے ہیں اس وقت زمانہ کچھ ایسا تھا کہ زمانہ ہی نہیں تھا۔ بولیے گا میرے ساتھ، لا زمانہ ولا مکانہ ولا العرشہ ولا الکرسیہ ولا اللوحہ ولا القلم ولا سماع ولا الارض۔ معصوم فرماتا ہے کوئی چیز نہ تھی۔ ثم خلق الزمانہ وکاتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جو بولنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ثم خلق المکان وکاتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ثم خلق العرش وکاتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ثم خلق اللوح وکاتب علیہ، آخری بندہ، ثم خلق اللوح
फकातब अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीजुन वलीजुल्लाह सुम्मा खलकल कलम वकातब अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीजुन वलीजुल्लाह सुम्मा खलकस समा वकातब अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीजुन वलीजुल्लाह सुम्मा खलकल अर्ज़ वकातब अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीजुन वलीजुल्लाह। पांचवें लाले विलायत फरमाते हैं जब अल्लाह था कोई चीज ना थी, 5 तन के अनवार को खल करने के बाद अल्लाह ने पूरी कायनात को खल करना शुरू किया। सबसे पहले जमाने को खल किया, जमान की पेशानी पे लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीजुन वलीजुल्लाह। फिर मकान को खल किया, मकान की पेशानी पे गुंदा कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीजुन वलीजुल्लाह। फिर अल्लाह ने अपने अर्श को खल किया, अर्श के ऊपर भी लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीजुन वलीजुल्लाह। अल्लाह ने लौह को खल किया, लौह के ऊपर भी लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीजुन वलीजुल्लाह। अल्लाह ने कलम को खल किया, कलम पे ऊपर भी लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीजुन वलीजुल्लाह। अल्लाह ने इस आसमां को खल किया, आसमां के ऊपर भी लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीजुन वलीजुल्लाह। जो अली वाले बैठे हैं, जब अल्लाह ने ज़मीन को खल किया, ज़मीन पे भी लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीजुन। सलामत रहें, सलामत रहें, आप सलामत रहें, जिंदा और सलामत रहें। जिस चीज़ को खल किया, हर चीज़ पे लिखा का खालिक ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मिल के कहें ना अली जान, हर चीज़ पे लिख दिया। इसलिए तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम अव्वल खुतबा नूरानिया देते हुए फरमाते हैं या सलमान या जुंदब। जब मार्फत वाले मजमा हो तो बोलने का दिल करता है। पढ़ने वाला अली इब्न अबी तालिब हो, सुनने वाले सलमान और अबू ज़र हो तो कैसा खुतबा होगा, कैसा खुतबा होगा। फरमाते हैं या सलमान या जुंदब। ये जुंदब नाम है जनाब अबू ज़र का। अबू ज़र कुनियत है, बुजुर्ग जानते हैं, नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूँ। अबू ज़र कुनियत है, नाम असल है जुंदब बिन जुनादा। खुतबा नूरानिया इसका नाम है। अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं या सलमान या जुंदब कोतेबा अस्माउना अलल अर्शे फस्तकर्रा। आज लोग परेशान हैं, पूरी कायनात अपनी जगह पे कायम क्यों है? अर्श अपनी जगह पे है, आसमां अपनी जगह पे कायम है, ज़मीन पे नहीं आता, ज़मीन हिलती नहीं है, बंदों को निगलती नहीं है, अपनी जगह पे मुस्तकर क्यों है? अली इब्न अबी तालिब ने 1400 साल पहले ही फैसला फरमा दिया था। फरमाते हैं या सलमान या जुंदब कोतेबा अस्माउना अलल अर्शे फस्तकर्रा व अलस समाए फकामत व अलल अर्ज़े फफरसत व अलर रिहे फदारत व अलल बरके फलमा व अलल वाद फहमा। फरमाते हैं ए सलमान और जुंदब, तुम सोच रहे होगे कि अर्श अपनी जगह कायम क्यों है, आसमान ने शामियाना क्यों बनाया हुआ है, जमीन ने अपना फर्श क्यों बिछाया हुआ है। फरमाते हैं अल्लाह ने जब अर्श को खल किया तो अली लिख दिया। फरमाते हैं अल्लाह ने जब अर्श को खल किया, अर्श के ऊपर भी लिखा अली। अल्लाह ने जब आसमां को खल किया, आसमां के ऊपर लिखा अली। अल्लाह ने ज़मीन को खल किया, ज़मीन के ऊपर लिखा अली। अल्लाह ने जब बर्क को खल किया, बर्क के ऊपर अली लिखा। अल्लाह ने बादलों को खल किया, बादलों के ऊपर अली लिखा। बादलों ने पानी बरसाना शुरू किया। अल्लाह ने हवाओं को खल किया, हवाओं के सीने पर लिख दिया अली इब्न अबी तालिब। हवाओं ने ठंडे झोंके देने शुरू किए। सब मवाली बैठे हैं ना, फिर साथ दे मेरा। जिस चीज को भी खल किया, हर चीज की पेशानी पे लिखा अली इब्न अबी तालिब। इसलिए हर चीज अपनी जगह पे मुस्तकर है। कोई चीज ना थी, 5 तन को खल किया,
وہیں پہ ہے نا. 5 تن کو خلق کرنے کے بعد انہی کے صدقے میں پوری کائنات کو خلق کیا. جب پوری کائنات خلق ہو گئی، جب پوری کائنات خلق ہوئی تو صاحب کتاب خصائص حسینیہ فرماتے ہیں فَزَيَّنَا لَوْحَ الْمَحْفُوظَ بِاسْمِ زینب. جو فضائل سننے والے ہیں، روایات سننے کے عادی ہیں، فَزَيَّنَا اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ بِاسْمِ زینب، فرماتے ہیں لوح محفوظ کو جب اللہ نے زینت دینے کا سوچا تو اس کے سینے پہ لفظ زینب لکھ دیا. لفظ زینب لکھ دیا. فَزَيَّنَا الْعَرْشَ بِاسْمِ الْحُسَین، فرماتے ہیں کہ جب عرش کو زینت دینے کا سوچا تو اس کی پیشانی پر لفظ حسین لکھ دیا. یہ زینتیں مل گئی رہی ہیں. عالم انوار کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی بات نہیں کر رہا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب خلق ہو گئی پوری مخلوق، میں زیادہ آپ کو آسمانوں کی سیر نہیں کرانا چاہتا. کچھ لوگ تھک چکے ہیں میرا خیال آسمان پہ اڑ اڑ کے، ٹھیک ہے نا، کچھ دیر تو سیر کر لیتے. یہ تو بات وہی بن گئی نا، کیا نام ہے، جناب موسیٰ کی قوم کی. جب من و سلوہ آتے تھے تو وہ اکتا گئے کہ ہمیں بصل کیوں نہیں ملتا. آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں اور کرا بھی رہا ہوں، آپ زمین کا سوچ رہے ہیں. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. وقت گزرتا رہا، زمانہ چلتا رہا، آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ جس طرح اللہ نے خلقت میں مقدم ہادیان کو کیا، اب اللہ نے ارادہ فرمایا، اللہ کی مشیت کا تقاضا یہ ہوا کہ اب عالم انسانیت کو آباد کیا جائے. عالم انسانیت کو آباد کیا جائے. سب سے پہلے انسان کی خلقت کرنے لگا، جس کا اعلان یوں کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو ملائکہ نے کیا کہا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. علامہ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ یہ جملے کہہ کر کے ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں، تو اسے خلیفہ بنانے لگا ہے جو مٹی سے بنا ہوا ہے. ہم خلافت کا زیادہ حق رکھتے ہیں. توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. بڑا فیصلہ دینے لگا ہوں انہی جملوں میں، سادے الفاظ میں نے بڑا فیصلہ دے دینا ہے کہ آج لوگ اپنے بنائے ہوئے خلیفوں کی پوجا کر رہے ہیں. دیکھیے خلیفہ بنانا کس کا حق ہوتا ہے؟ ملائکہ معصوم مخلوق ہے، ملائکہ گناہگار بھی نہیں ہیں، ملائکہ کبھی گناہ نہیں کرتے، عصمت پہ فائد ہیں، چونکہ اللہ نے جو ڈیوٹیاں ان کو دی ہیں اسی پہ ہیں. آگے پیچھے ہلتے نہیں، سوچتے نہیں، کچھ کرتے نہیں. اللہ جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں، جو جون سی تسبیح کر رہا ہے اسی پہ قائم ہے. ملائکہ معصوم مخلوق ہے. ساری کی ساری معصوم مخلوق نے یکجا ہو کر کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ تو اسے کیوں خلیفہ بنانے لگا ہے؟ ہم جو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے معصوم ملائکہ کا اجماع یہ کہہ کر رد کر دیا انی اعلم ما لا تعلمون. جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آج خلیفہ بنانے لگا ہوں، کسی کا مشورہ نہیں چلے گا، کسی کی چون چرا نہیں سنوں گا. جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. میں کہتا ہوں خلیفہ بنانے کے لیے جب معصوم ملائکہ کا اجماع رد کر دیا جاتا ہے، جب معصوم ملائکہ مل کر خلیفہ نہیں بنا سکتے تو رب کے گناہگار کیسے بنا سکتے ہیں؟ سلامت رہیں جن کے ہاتھ بلند ہو گئے ہیں. حیدری معصوم ملائکہ جب مل کر نہیں بنا سکتے تو رب کے چند گناہگار مل کر کیسے بنا سکتے ہیں؟ کہا میں جب اسے بنا دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. کسی کا مشورہ نہیں سننے والا میں، بس یہ ہے کہ آدم کو بنا رہا ہوں اور بنا دیا.
جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تمہارے لیے امر یہ ہے کہ اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ سب کے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے پہلے خلیفے کا انکار کیا۔ اللہ نے کہا یہ جو خلیفے کا انکار کر رہا ہے یہ کافر ہے، یہ جو خلیفے کا انکار کر رہا ہے یہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کا انکار کر رہا ہے، اس نے کفر کیا ہے۔ مسجود ملائکہ بن گئے جناب آدم۔ اب مسجود ملائکہ بننے کے بعد جناب آدم کو جلدی سے زمین پہ لے آنا ہے نا آپ کو۔ جناب آدم کو جنت میں ٹھہرایا گیا، جنت میں چر رہے ہیں جناب آدم، ساتھ جناب حوا بھی ہیں، اب بیوی ساتھ ہے جناب آدم کے۔ اب لہجہ دیکھیے گا، کہتے ہیں حوا لگتا ہے اللہ کی پوری مخلوقات میں سب سے افضل ہوں۔ کہا دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کہا دیکھا نہیں ہے میں مسجود ملائکہ ہوں، میں سب سے افضل ہوں۔ ابھی یہی باتیں کر ہی رہے تھے، اتنے میں آواز پروردگار عالم جبرائیل جی رب جلیل جلدی سے جا میرے پہلے خلیفہ اور میرے نبی کو جا کر بتا کہ تو بھی بڑا افضل ہے، تجھے بھی میں نے فضیلت دی ہے، تو بھی مسجود ملائکہ ہے، لیکن ایک مرتبہ عرش کی جانب دیکھ، کچھ ہیں جو تجھ سے افضل ہیں، کچھ ہیں جو تجھ سے افضل ہیں، کچھ ہیں جو تجھ سے افضل ہیں۔ اتنے میں جناب جبرائیل آئے، آ کر کہنے لگے جناب آدم اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں۔ کیا پیغام لایا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ایک مرتبہ عرش کی طرف نگاہ اٹھا کر تو دیکھ۔ جناب آدم نے عرش کی جانب دیکھا، کچھ اسماء لکھے ہوئے نظر آئے، محمد علی فاطمہ حسن حسین، محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ جب ان 5 اسماء کی تلاوت کی جناب آدم نے، جناب آدم کہنے لگے جبرائیل یہ کون ہے؟ اب عربی میں روایت ہے، میں نے مودت کی زبان میں ترجمہ کیا ہے، جبرائیل یہ 5 کون ہیں؟ جناب جبرائیل کہتے ہیں جناب آدم یہ وہ ہیں جن کے صدقے میں آپ ہیں۔ سلامت رہے جو سمجھ گئے ہیں، خدا سلامت رکھے آپ کو، زندہ و سلامت رہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے صدقے میں جناب ہیں، جن کے صدقے میں جناب مسجود ملائکہ بنے ہیں۔ بہرحال حکم ملا آدم جنت میں رہیے گا، لیکن عالین میں سے ہونے کا سوچئے گا نہیں، علیین میں سے نہ ہونا، اور یہ سوچنا بھی نہیں، تصور بھی نہ کرنا، اس شجرہ طیبہ کے قریب نہ جانا۔ ترک اولا ہوا جناب آدم سے، ترک اولا کے بنا پر جناب آدم کو زمین پہ اتارا گیا۔ پہنچ جائیں یا نہیں؟ میں نے سیڑھی بھی نہیں لگائی، آرام سے اتارا ہے زمین پہ، ٹھیک ہے نا؟ زمین پہ آئے جناب آدم۔ اب جملہ سنیے گا، بہت بڑا پیغام دوں گا، جملے کے انتہا پر غور کیجئے گا، میرا ساتھ دیجئے گا۔ جو سمجھ گئے میں سلام بھی کروں گا ان کو، اور ان کے لیے نجف میں جا کر دعا بھی کروں گا، چوکھٹ علی ابن ابی طالب کو بوسہ دے کر۔ جناب آدم کو زمین پہ اتارا گیا۔ جیسے جناب آدم زمین پہ آئے، ساتھ ہی ایک پیغام آ گیا، اے جناب آدم یاد رکھیے گا کہ آپ اس زمین پہ سب سے پہلے نبی ہیں، اور یاد رکھیے گا آخری نبی محمد مصطفیٰ آئیں گے۔ آپ پہلے نبی ہیں، آخری نبی محمد مصطفیٰ آئیں گے۔ جناب آدم ساری زندگی گزارتے رہے اور ساری زندگی جناب محمد مصطفیٰ کا انتظار کرتے رہے، خود بھی انتظار کیا، اپنی اولاد کو بھی درس انتظار دیتے رہے۔ جناب آدم کا زمانہ گزر گیا، جناب شیش کا زمانہ آیا، جناب شیش خود بھی انتظار کرتے رہے، اپنی قوم کو بھی انتظار کراتے رہے کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ آئیں گے۔ زمانہ گزرتا رہا اور چلتا رہا، وقت آیا جناب نوح نبی کا، جناب نوح نبی خود بھی انتظار کرتے رہے
کشتی بنا بنا کر قوم کو بھی انتظار کراتے رہے، آخری نبی محمد مصطفیٰ آئیں گے۔ جناب ابراہیم کا زمانہ آیا، جناب ابراہیم نار نمرود تک خود بھی انتظار کرتے رہے اور اپنی قوم کو بھی انتظار کا درس دیتے رہے، آخری نبی محمد مصطفیٰ آئیں گے۔ جناب اسماعیل کا زمانہ آیا، جناب اسماعیل چھری کے نیچے انتظار خود بھی کرتے رہے اور قوم کو بھی در سے انتظار دیتے رہے، سلامت رہے، قوم کو بھی در سے انتظار دیتے رہے، آخری نبی محمد مصطفیٰ آئیں گے۔ جناب موسیٰ کا زمانہ آیا، ڈنڈے کے ساتھ انتظار کرتے بھی رہے، کراتے بھی رہے، آخری نبی محمد مصطفیٰ آئیں گے، آخری نبی محمد مصطفیٰ آئیں گے۔ جناب یعقوب کا زمانہ آیا، خود بھی انتظار کرتے رہے، اپنی اولاد کو بھی انتظار کراتے رہے، آخری نبی محمد مصطفیٰ آئیں گے۔ آخری بندے تک توجہ چاہوں گا، جناب یوسف کا زمانہ آیا، حسن یوسف جوانی میں ڈھل کر خود بھی انتظار کرتا رہا، اپنی قوم کو بھی انتظار کراتا رہا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ آئیں گے۔ زمانہ چلتا رہا، زمانہ آیا جناب عیسیٰ تک، جناب عیسیٰ خود بھی انتظار کرتے رہے، اپنی قوم کو بھی انتظار کراتے رہے کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ آئیں گے۔ تو پتہ چل گیا کہ کسی دور میں کوئی محمد پردہ غیبت میں بیٹھا ہو، اس کا انتظار کرنا بدعت نہیں، انبیاء کی سنت ہے۔ سلامت رہیں، مل کے حیدری، سلامت رہیں آپ۔ کسی دور میں کوئی محمد پردہ غیبت میں بیٹھا ہو، پہنچ گئے نا جملے تک، پھر سلام ہے میرا ان سماعتوں کو جو سمجھ گئے ہیں۔ کسی دور میں کوئی محمد پردہ غیبت میں بیٹھا ہو، اس کا انتظار کرنا بدعت نہیں، انبیاء کی سنت ہے۔ زمانہ گزرتا رہا، وہ انتظار ختم ہوا، وہ انتظار ختم ہو گیا۔ ادھر سے اعلان ہوا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ زمانہ گزرتا رہا، زمانہ گزرتے ہی پتہ ہی نہیں چلا، اعلان پروردگار عالم ہو گیا کہ وہ خالق ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو نبی بنا کے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے۔ اے پروردگار عالم، تو نے جو اپنے محبوب کو اتنے بڑے انتظامات کرنے کے بعد، اتنے بڑے انتظامات مکمل کرانے کے بعد زمین پہ مبعوث برسالت کیا ہے، تیرے رسول کے کام کیا ہوں گے؟ بولیے گا میرے ساتھ، بور تو نہیں ہو رہے؟ آخری بندے ساتھ دیں میرا، تیرے نبی کے، تیرے محبوب کے کام کیا ہیں؟ اسی آیت میں ہمارے نبی کا کام بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمارے نبی نے کرنا کیا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات۔ ہمارے نبی کا پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے نبی ان لوگوں پر آیات کی تلاوت کریں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ہمارے نبی کا دوسرا کام یہ ہے کہ ان لوگوں کا تزکیہ نفس کریں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت نہیں پڑھ رہا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارے نبی کا تیسرا کام یہ ہے کہ ہمارے نبی کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قرآن کی آیت نے ان عرب کے بدووں کی اوقات بھی یاد دلا دی کہ تم ہمارے نبی کے آنے سے پہلے کھلم بکھلا گمراہی میں تھے، تم گمراہی میں تھے۔ اب توجہ کیجئے گا، ہمارے نبی کے کام ہیں تین، یتلو علیہم آیات۔ اب میں موضوع شروع کرنے لگا ہوں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ایک تو تلاوت کرنی ہے، دوسرا تزکیہ نفس کرنا ہے، تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارے نبی نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دینی ہے۔ کام قرآن نے صرف تین بتائے ہیں، یا تعلیم، یا تلاوت، یا تزکیہ۔ تو پتہ چلا چونکہ ہمارے نبی مشیت الہی کے پابند ہیں،
ہم کسی 40 سال والے کو تو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اسے نبی مانتے ہیں۔ ہمارے نبی ماں کی گود میں تھے تب بھی نبی تھے، اور ہمارے نبی کا ہر فعل، ہر قول، ہر کام مشیت الہی کے مطابق ہوتا ہے، ارادہ الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم اس نبی کو نبی مانتے ہیں۔ تو قرآن نے ہمارے نبی کے 3 کام بتائے ہیں، ایک تلاوت، دوسرا تزکیہ، اور تیسرا تعلیم کتاب و حکمت۔ اب قرآن کی اس آیت کے مطابق اگر میرا نبی بیٹھا ہوا ہو کہیں پر یا تلاوت کر رہا ہے، جو سمجھ گئے ہیں سلام ہے میرا، بولیے گا میرے ساتھ، اگر ہمارے نبی کسی جگہ آرام سے بیٹھے ہوں یا تلاوت کر رہے ہیں یا تزکیہ کر رہے ہیں یا تعلیم کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اگر ہمارے نبی چل رہے ہوں یا تلاوت کر رہے ہیں یا تزکیہ کر رہے ہیں یا تعلیم کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اگر ہمارے نبی گھر میں ہوں تب بھی یا تلاوت کر رہے ہیں یا تزکیہ کر رہے ہیں یا تعلیم کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اگر ہمارے نبی میدان میں ہوں یا تلاوت کر رہے ہیں یا تزکیہ کر رہے ہیں یا تعلیم کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اب بولیے گا سمجھ کر، اگر ہمارے نبی اپنے بستر پہ سو جائیں یا تلاوت کر رہے ہیں یا تزکیہ کر رہے ہیں یا تعلیم کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اب تاریخ سننے والوں سے میرا خطاب ہے، اگر ہمارے نبی سو جائیں یا تلاوت کر رہے ہیں یا تزکیہ کر رہے ہیں یا تعلیم کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اگر اپنے بستر پہ کسی کو سلا دیں، اگر ہمارے نبی جو تاریخ پڑھنے والے اور سننے والے بیٹھے ہیں، اگر ہمارے نبی اپنے بستر پہ کسی کو سلا دیں تب بھی یا تلاوت کر رہے ہیں یا تزکیہ کر رہے ہیں یا تعلیم کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اگر یہی ہمارے نبی کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یا علی انا و انت من نور واحد، اے علی تو اور میں ایک نور سے ہیں، یا تلاوت کر رہے ہیں یا تزکیہ کر رہے ہیں یا تعلیم کتاب و حکمت کا دے رہے ہیں، اگر یہی ہمارے نبی کہہ دیتے ہیں یا علی انا مدینۃ العلم وانت بابها، میں علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ ہے، یا تلاوت کر رہے ہیں یا تزکیہ کر رہے ہیں یا تعلیم کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اگر یہی ہمارے نبی کہہ دیتے ہیں انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی حکمت کا در ہے، یا تلاوت کر رہے ہیں یا تزکیہ کر رہے ہیں یا تعلیم کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اگر ہمارے نبی کہہ دیتے ہیں انا و علی ابوا ھذل الامہ، میں اور علی اس ساری امت کے باپ ہیں، یا تلاوت کر رہے ہیں یا تزکیہ کر رہے ہیں یا تعلیم کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اگر ہمارے نبی کہہ دیتے ہیں یا علی انت صاحب الوائی، اے علی میدان معاشر میں میرے علم کو اٹھانے والا تو ہے، یا تلاوت کر رہے ہیں یا تزکیہ کر رہے ہیں یا تعلیم کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اگر ہمارے نبی کہہ دیتے ہیں یا علی انت ساقی الکوثر، تو ہی جام کوثر پلانے والا ہے، یا تلاوت کر رہے ہیں یا تزکیہ کر رہے ہیں یا تعلیم کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اگر ہمارے نبی کہہ دیتے ہیں یا علی انت صدیق الاکبر، جو سمجھ گئے ہیں ان سے خطاب ہے میرا، انت صدیق الاکبر، تو صدیق اکبر ہے، یا تلاوت کر رہے ہیں یا تزکیہ کر رہے ہیں یا تعلیم کتاب و حکمت دے رہے ہیں۔ اب جو تاریخ کو سننے کے شوق رکھتے ہیں، اگر یہی ہمارے نبی، یہ براق کا سوار نبی، امامت کے 2 پھولوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر حسینیت کے جلوسوں کی ابتدا کر دے، یا تلاوت کر رہا ہے، سلامت رہیں، یا تزکیہ کر رہا ہے یا تعلیم کتاب و حکمت دے رہا ہے، بھئی یاد نہیں ہے وہ واقعہ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر بھی سن لیں، واقعات پڑھنے کا شوق نہیں ہے، نتیجہ کہ جب عید کے دن اٹھا کر جا رہے تھے، کہ جب امام حسن اور امام حسین نے کہا تھا کہ نانا لباس تو جنت سے منگوا لی ہیں، بھائی منگواتا وہ ہے جن کی ملکیت ہو، لباس تو منگوا لیے ہیں،
नाना कोई सवारी नहीं है। अब रसूल कायनात ने, मेरा दिल चाहता है कि रसूल कायनात ने पूरी दुनिया का मुशाहिदा, पूरी कायनात का मुशाहिदा किया होगा। कोई तो ऐसी सवारी कायनात में हो जो मेरे हसन हुसैन के लायक हो, जो समझदार बैठे हैं। कोई तो ऐसी सवारी हो। सलामत रहें, सलामत रहें आप, जिंदा और सलामत रहें। जो समझ गए हैं ये हाथ किसी कमीने के मोहताज ना हो। सलामत रहें आप। मिल के हैदरी, कोई तो सवारी हो ना जो मेरे हसनैन के लायक हो। जब पूरी कायनात में कोई सवारी ना मिली, अपने कंधों को झुका कर कहते हैं हसन तू दाएं कंधे पे आ जा, हुसैन तू बाएं कंधे पे सवार हो। सवारी बन के रसूल कायनात चले। एक गली के मोड़ पर कुछ बड़े बड़े कद वाले मौजूद थे। एक बुजुर्ग ने कहा, अलामा इब्न अबी शैबा किताब अल मुसन्नफ में लिखते हैं, नाम भी लिखे हैं उन्होंने। एक सहाबी करीम ने कहा, रसूल कायनात के सारे सहाबी जो रसूल कायनात के असहाब हक हैं उनका एहतराम वाजिब है। एक सहाबी करीम ने कहा, या रसूल अल्लाह कितनी प्यारी सवारी है, कितनी प्यारी सवारी है। रसूल कायनात ने कहा, मेरा सहाबी ये ना देख सवारी कितनी प्यारी है, ऊपर देख सवार कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे सवार हैं। अब ये तो आपने सुना हुआ है, ये सुनाने के लिए मैं नहीं पढ़ रहा, नतीजा नया देना चाहता हूं। नतीजा ये है, जब इमाम हसन और इमाम हुसैन ने कहा कि नाना हमें सवार करा के हमें सैर कराए, तो रसूल कायनात चाहते तो अपने नवासों को, अपनी नबुव्वत की बकाओं को, अपनी नबुव्वत की बका को अपने कंधों पर सवार करके घर की चार दीवारी के अंदर चक्कर लगाकर, सलाम है मेरा जो समझ गए हैं, घर की चार दीवारी के अंदर चक्कर लगाकर इमाम हसन और हुसैन को फिर उतार देते। बच्चे भी खुश हो जाते, काम भी पूरा हो जाता। लेकिन नबी जो भी करते हैं मशीयत इलाही के मुताबिक करते हैं। या उनका काम तिलावत होता है, या तज़किया होता है, या तालीम किताब व हिकमत होता है। जब मेरे हसनैन करीमैन ने कहा नाना हमें सवारी चाहिए, सवार करा के हमें सैर कराइए, रसूल कायनात के बारे में कुरान कहता है कि मेरे रसूल की इत्तबा करोगे तो अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हो, नहीं तो तुम्हारा दावा झूठा है। जैसे मेरे नबी करते हैं वैसे तुम करते जाओ तो फिर तुम ताबेदार रसूल हो। अगर मेरे नबी चाहते तो इमाम हुसैन को अपने कंधे पे उठाकर घर की चार दीवारी में महदूद रखते, तो आज ये मुहिब्बान हुसैन, ये मुसलमान हुसैनी मिलकर भी हुसैनियत के जलूसों को गलियों में ना ले जाते। रसूल कायनात ने 1400 साल पहले हुसैन को कंधे पे उठाकर मदीना की गली के सैर कराकर लोगों को बता दिया, याद रखना कि किसी दौर में मेरे हुसैन के चाहने वाले हुसैनी अगर हुसैन का जुलूस लेकर शहर की गलियों में जाएं तो उन पे फतवे ना लगाना। हुसैनियत के जुलूसों को गलियों में लेकर जाना बिदअत नहीं, मुझ मुस्तफा की सुन्नत है। सलामत रहें आप, जिंदा और सलामत रहें, ये समातें सलामत रहें। मिल के नहीं, ऐसे नहीं, हाथ बुलंद करके अली हक, अली हक, अली हक, बुलंद आवाज से हैदरी। मेरे नबी सलामत रहें आप, जिंदा और सलामत रहें, हक अदा कर रहे हैं आप। जो भी काम करते हैं, या तिलावत है, या तज़किया कर रहे हैं, या तालीम किताबों हिकमत दे रहे हैं, यही हमारे नबी जिनका काम, जिनका अमल इन तीन हाल से खाली नहीं है, यही हमारे नबी अगर किसी को महफिल से उठा दें, जो समझदार बैठे हैं,
کہا تھا نا قوموا انی، دور ہو جا مجھ سے۔ ارے جسے نبی زندگی میں دور کر دیں وہ بعد میں کیسے ممبر پہ بیٹھ سکتا ہے؟ سلامت رہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں۔ کہا تھا نا قوموا انی، بھائی تاریخیں پڑھے، نام لکھے ہوئے ہیں، دور ہو جا مجھ سے۔ اگر کسی کو بھگا دیں، یا تلاوت کر رہے ہیں، یا تزکیہ کر رہے ہیں، یا تعلیم کتاب ہو، اور اگر کسی کو بلا کر ہاتھ اس کا بلند کر دیں، علی مولا، علی مولا، یا تلاوت، حیدری، اور کیسے تزکیہ کیا رسول کائنات نے۔ سلامت رہیں آپ۔ میدان میں کہا من کنت مولا ہو فہذا، اچھا یہ بھی نہیں کہا، رسول جانتے تھے میرے سامنے کچھ چالاک بھی موجود ہیں، یہ نہیں کہا علی مولا، کیونکہ کوئی اپنے بیٹوں کے نام بھی علی رکھ سکتے تھے، کہا فہذا علی مولا، یہ علی مولا ہے۔ اچھا پھر سننا چاہتے ہیں تو میں تھوڑا پیچھے جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جب شیر نے لمبی چھلانگ لگانی ہو 2 قدم پیچھے جاتا ہے، سننا چاہیں گے نا؟ یہ آخر کیوں اعلان ہو رہا ہے؟ یہ اعلان تو سنتے رہتے ہیں، اعلان ہوا کیوں؟ یہ اعلان مدینے میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ اعلان کعبہ کے پاس کیوں نہیں ہوا؟ یہ اعلان آخر میدان میں کیوں ہوا ہے؟ بھائی جب میں نے تاریخ سے یہ پوچھا کہ تاریخ تو بتا، یہ اعلان مدینے میں بھی ہو سکتا تھا، مسجد نبوی کے ممبر سے بھی ہو سکتا تھا، یہ اعلان کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بھی رسول کر سکتے تھے، یہ اعلان میدان میں کیوں کیا؟ تو تاریخ نے مجھے جواب دیا، کچھ پیچھے جا، کچھ سال تو پیچھے دیکھ، کچھ سال پہلے تاریخ کا مطالعہ کر۔ جب میں نے مطالعہ کیا مجھے ایک اور میدان ملا، وہ میدان، اس میدان کا منظر عجیب تھا، اس میدان کا منظر کچھ یوں تھا، میدان میں لے چلتا ہوں آپ کو، پیچھے پیچھے کچھ کافر تھے، آگے بھاگنے والے کچھ نو مسلم تھے۔ اب منظر ذہن میں لے جائیں، آگے کچھ نو مسلم بھاگ رہے ہیں، پیچھے سے کافر ہیں، میدان احد، خدا سلامت رکھے آپ کو، پیچھے کافر، آگے نو مسلم کچھ بھاگ رہے ہیں، اکثر بھاگ گئے تھے، تاریخیں پڑھیں۔ میدان احد میں ان کافروں نے ایک نعرہ بلند کیا، عزّ لنا ولا عزّ لکم۔ دیکھیں یہ جو بھاگ رہے تھے یہ کوئی پرانے مسلمان نہیں تھے، ادھر سے آئے ہوئے تھے۔ جب ادھر سے آئے تھے کافروں نے نفسیاتی جملہ کہا عزّ لنا ولا عزّ لکم، تم جو مسلمان ہو گئے ہو، ہمارے پاس تو ایک ہمارا بت عزّا ہے، تمہارے پاس کوئی عزّا نہیں مانگنے کے لیے۔ اب ان کے دلوں پہ یہ بات بیٹھنے لگی تھی، ادھر سے کسی نے آ کر رسول کائنات کو بتایا، یا رسول اللہ وہ جو نو مسلم بھاگ رہے ہیں، پیچھے سے کافر ایک نعرہ بلند کر رہے ہیں، عزّ لنا ولا عزّ لکم، کہ ہم کافروں کا عزّا ہے، ہمارے پاس ایک بت ہے، تمہارا کوئی عزّا نہیں ہے۔ جیسے رسول کائنات نے یہ سنا، کہا کہاں ہے حقیقت اسلام؟ کہاں ہے حقیقت اسلام؟ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ کہا علی۔ سلامت رہیں۔ کہا کہاں ہے حقیقت اسلام؟ پوچھنے والے نے پوچھا کون؟ کہا علی، اور کون ہو سکتا ہے؟ بلاؤ جلدی سے علی ابن ابی طالب کو۔ مولا کائنات جب آئے، رسول کائنات نے کہا یا علی، کہا جی مولا آقا، کہا یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ آج جو فتوے لگ رہے ہیں یا علی کہنا بدعت ہے، رسول کائنات نے میدان احد میں کہا یا علی، جائیں ان کافروں کے نعرے کا جواب دیں۔ اب نعرے کا جواب بتایا بھی نہیں رسول نے، کیونکہ رسول تو جانتے تھے جو علی کہہ دے وہی حق ہے۔ کہا یا علی جائیں ان کافروں کے نعروں کا جواب دیں۔ اب علی ابن ابی طالب آئے میدان احد میں، ان کافروں کو بلایا، او کافرو
رک جاؤ میں علی بلاتا ہوں۔ جب سب رک گئے کہا تم نے یہ نعرہ بلند کیا ہے نا عزا لنا ولا عزا لکم، کہ تمہارے پاس ایک عزا بت ہے اور مسلمانوں کے پاس عزا نہیں ہے، یاد رکھو ہم مسلمانوں کا نعرہ بھی سن لو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، مسلمانوں کا اللہ مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کا اللہ مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ جب تاریخ مجھے میدان احد میں لے گئی میں سمجھ گیا، میرے ذہن میں قرآن کی آیت آئی، اللہ نے فیصلہ کیا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ آج احد کے میدان میں علی ابن ابی طالب نے خیمے کے اندر نہیں میدان میں اللہ کو مولا ہونا منوایا۔ اللہ نے وعدہ کیا علی میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، اگر میدان غدیر میں مسلمانوں سے مولا ہونا نہ منوایا تو مجھے علی کا اللہ نہ کہنا۔ سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ سلامت رہیں آپ، اللہم صلی علی، سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ کہا میدان میں ہی مولا بنواؤں گا، اس لیے یہ اعلان میدان میں ہوا۔ پھر میدان بھی ایسا تھا کہ جس جیسا کوئی نہ تھا، جہاں سب وہ جو سواریاں تھیں جن کے پاس بڑی بڑی تیز بھاگنے والوں کی تیز بھاگنے والی سواریاں، سب کی سیٹیں اتروا کر منبر بنوا کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس پہ سوار کرا کے رسول کائنات نے ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اتنا تو ترجمہ سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن ذہن کچھ پیچھے بھی لے جائیں۔ رسول حکیم ہیں اور حکمت والی کلام کرتے ہیں، مشیت الہی اور ارادہ الہی کے بغیر تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں آدم کا مولا ہوں علی بھی آدم کا مولا ہے، کا مولا ہوں علی بھی نوح کے مولا ہیں، اگر میں ابراہیم کا مولا ہوں علی بھی ابراہیم کے مولا ہیں۔ صرف ہمارے تمہارے نہیں، اگر انبیاء کا میں مولا ہوں علی بھی انبیاء کے، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ تو جو کام ہمارے نبی کرتے ہیں، یا تلاوت یا تزکیہ یا تعلیم کتاب و حکمت دے رہے ہیں، یہی ہمارے نبی جو تین حال سے جن کا کام خالی نہیں ہے، جو بھی کام کرتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں یا تزکیہ کرتے ہیں یا تعلیم کتاب و حکمت دیتے ہیں، یہی ہمارے نبی اپنی مسند سے کھڑے ہو کر کسی بیٹی کو ام ابیہ کہہ کر بٹھا دیں، یا تلاوت کر رہے ہیں یا تزکیہ کر رہے ہیں یا تعلیم کتاب و حکمت دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آج اعتراض کیا جا رہا ہے، ہماری ہی صفوں سے اعتراض بلند ہو رہا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی ام ابیہ ہو۔ بھائی بزرگ تو جانتے ہیں، ترجمہ نوجوانوں کے لیے ام ابیہ کا معنی بنتا ہے ظاہری طور پر باپ کی ماں۔ رسول کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی کو کہ ام ابیہ، کہ یہ باپ کی ہے۔ میں کہتا ہوں لفظ ماں ترجمہ ہی نہ کرو تاکہ اشکال ہی نہ آئے، لفظ ماں ترجمہ ہی نہ کرو تاکہ کوئی اشکال پیدا ہی نہ ہو، تو پھر ترجمہ کیا کریں
کہا باپ کی ہے۔ جب کے معنی ہم نے تلاش کیے، لغات کی کتابوں میں دیکھا کہ کا معنی کیا ہے آخر۔ یہ جو رسول کہہ رہے ہیں انت ابیہا، اے فاطمہ تو باپ کی ہے، تو کا ایک معنی ملا ربط دینے والی۔ کا ایک معنی ملتا ہے ربط دینے والی، کا ایک معنی ملتا ہے پروان چڑھانے والی، کا ایک معنی ملتا ہے حفاظت کرنے والی، کا ایک معنی ملتا ہے جو ابھی تک چپ بیٹھے ہیں مشکل وقت میں مشکل کشا بننے والی۔ کا معنی ملتا ہے مشکل وقت میں مشکل کشا بننے والی۔ کا ایک معنی یہ بھی ملتا ہے بقا دینے والی۔ شاید اس لیے رسول کائنات فرمایا کرتے تھے فاطمہ انت ابیہا، تو مجھ محمد کی بقا ہے۔ ابیہا یعنی باپ کی بقا ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا جسے رسول کائنات نے اپنی بقا کہا، نبوت کی ضمانت فاطمہ تو زہرا، لیکن رسول کے جانے کے بعد خواہش کا اظہار ہوا ہے۔ دو جملے آج پھر سیدہ کی غربت کے پڑھتا ہوں، کیونکہ بہت دن پڑے ہیں سیدہ کے بچوں کا پرسہ دینے کے لیے۔ رسول کائنات کے جانے کے بعد اتنے ظلم ڈھائے ہیں امت نے کہ رسول کے جانے کے بعد ہر وقت بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، روتی ہوئی آتی تھی بابا کی قبر پہ، ہاتھ رکھ کر کہتی تھی بابا تیرے جانے کے بعد مجھ زہرا کی کمر جھک گئی ہے، بابا تیرے جانے کے بعد میرا چین چھن گیا ہے، بابا تیرے جانے کے بعد تیاری کر لیں رونے کی، بابا تیرے جانے کے بعد مجھے تماچے لگتے رہے ہیں، بابا تیرے جانے کے بعد مجھے تازیانے لگتے رہے ہیں، بابا تیرے جانے کے بعد میرا پہلو زخمی کر دیا گیا، بابا تیرے جانے کے بعد میرا دروازہ جلا دیا گیا ہے، بابا تیرے جانے کے بعد میرا محسن شہید کر دیا گیا، بابا تیرے جانے کے بعد تیرے وسیع علی کے گلے میں رسیاں ڈالی گئیں۔ عزادارو بہت مظلوم ہے سیدہ جو رونے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر کسی کی غربت کا اندازہ لگانا ہو، کسی کے بارے میں پتہ کرنا ہو نا کتنا مظلوم ہے، یہ دو طرح سے پتہ کیا جا سکتا ہے، یا اس کے لفظ سن لو یا اس کی حالت دیکھ لو۔ سیدہ کے لفظ یہ تھے بابا تیرے جانے کے بعد تماچے لگ رہے ہیں، حالت یہ تھی سیدہ کی 18 سال کی جوانی کی عمر میں سیدہ کی عصا کا سہارا لے کر چلتی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، جسم ضعیف ہو گیا تھا۔ جب 18 سال کی جوانی میں ہر ماں بہن اور ہر جوان کا دل ہوتا ہے جینے کو، رو کر کہتی تھی اللہ زہرا کو موت کیوں نہیں دیتا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ماتم کے لیے تیار ہو جائیں۔ عزادارو بہت ظلم ہوئے ہیں سیدہ پہ، بہت ظلم جن کی انتہا نہیں ہے۔ میں نے تاریخ کے اوراق کو پڑھا ہے، میں نے سوچا کچھ تلاش تو کروں کتنے ظلم ہوئے ہیں سیدہ پہ، کتنے قسم کے ظلم ہوئے ہیں۔ میں نے جب تلاش کرنا شروع کیے، مجھے حقیر کی جو تحقیق ہے 16 ظلم مجھے ملے ہیں سیدہ پہ۔ عزادارو جو نہیں سمجھے، کربلا میں علی اکبر کی شہادت سے لے کر امام حسین کے سجدے تک جتنے جوانوں پہ سب پہ ظلم ہوئے ہیں، اکیلی زہرا نے جھیلے ہیں مدینے میں۔ ماتم کر کے روئے نا، پھر ماتم کر کے روئے، سب کے سب ظلم اکیلی سیدہ نے جھیلے ہیں۔ روایات کی زمانہ سے کہہ رہا ہوں 16 لفظ مجھے ملے ہیں سیدہ کے ظلم پر۔ یہی لفظ میں پڑھوں گا، جس کی قسمت ہے وہ ساتھ ساتھ روتا آئے گا۔ پہلا لفظ ملتا ہے، دھاڑے مار کے رونا اگر جی چاہے تو، پہلا لفظ ملتا ہے ربعا، یہ خوف زدہ کرنا ربعا کا معنی ہوتا ہے، یعنی ڈراتے رہے رسول کی بیٹی کو۔ دوسرا لفظ ملتا ہے زاربا، یہی لفظ پڑھنے ہیں میں نے۔ دوسرا لفظ ملتا ہے زاربا۔ عزادارو زاربا کا معنی ہوتا ہے مارنا،
مجھے نہیں پتا کیسے مارا ہے انہوں نے رسول کی بیٹی کو، بس اتنا تاریخ ضرور کہتی ہے ضربا بالصوت علی راسہا، ضربا بالصوت علی ازدہا، ضربا بالصوت علی ظہرہا، ضربا بالصوت علی جنبہا۔ کسی نے تازیانہ سر پہ مارا، کسی نے تازیانہ ماتم کرو، کسی نے تازیانہ بازو پہ مارے، کسی نے تازیانہ پہلو پہ مارا، کسی نے تازیانہ پشت پہ مارا۔ جب اتنے تازیانے لگ گئے بی بی کو غش طاری ہو گیا، جب غش سے فاقہ ہوا رو کر کہتی ہے بابا جس زہرا کی تو تعظیم کرتا تھا بابا اسے تازیانے لگ رہے۔ اجرکم اللہ، ماتم کر کے رو، ماتم کر کے۔ سیدہ زہرا آپ کے پرسے قبول فرمائے، بابا اسے تازیانے لگ رہے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے زاربا، زاربا کا معنی ہوتا ہے مارنا۔ عزادارو تیسرا لفظ مجھے تاریخ میں ملا ہے، تیسرا لفظ ہے لاتما۔ لاتما کا معنی ہوتا ہے کسی کے رخسار پہ مارنا۔ یہی لفظ ہیں رونے کے لیے کافی ہیں، جن کا نصیب ہے وہ ضرور بلند آواز سے روئے گا۔ تیسرا لفظ ہے لاتما۔ لاتما کا لفظ ظلم جو کیے گئے سیدہ پر بابا کے جانے کے بعد، لاتما کا معنی ہوتا ہے رخسار پہ مارنا۔ عزادارو چوتھا لفظ ہے جو بھی تک نہیں روئے، چوتھا لفظ ہے رافسا۔ رافسا کا معنی معاف کیجئے گا بالخصوص جو سید بیٹھے ہیں، رافسا کا معنی ہوتا ہے کسی سے وہ پاؤں سے مارنا، پاؤں سے بدتمیزی کرتے رہے سیدہ کے ساتھ، پاؤں سے دھکے دیتے رہے رسول کی بیٹی کو۔ عزادارو پانچواں لفظ ملتا ہے ناکازا۔ ناکازا کا معنی ہوتا ہے تلوار کی نوک سے مارنا۔ عزادارو چھٹا لفظ ملتا ہے لاکازا، کسی کو لکڑیوں سے مارنا۔ عزادارو اگلا لفظ ملتا ہے زاغاتا۔ زاغاتا کا معنی ہوتا ہے کسی کو دبا دینا۔ عزادارو اگلا لفظ ملتا ہے آسارا۔ آسارا کا معنی ہوتا ہے کسی کو پیس دینا۔ ماتم کر کرو۔ سیدہ زہرا آپ کو اجر دے، سیدہ زہرا آپ کے پرسے قبول فرمائے۔ سانس لے لے کر روئیں، کھل کے پرسہ دینا ہے۔ یہی عاشورہ کے ایام ہیں، اللہ جانے کون اگلے سال زندہ ہو یا نہ ہو۔ سانس لے لیں۔ دو بطولیں، آخری جملہ سنیے گا، دو بطولیں اس خاندان کی گزری ہیں، دو بطولیں جن کو دو علیوں نے بڑے غربت کے عالم میں دفن کیا ہے، اور قسمت ایسی ہے دونوں بطولوں کی۔ دونوں بطولوں کے بعد سانس لے لیں، دونوں بطولوں کے بابا بڑا پیار کرتے تھے، ایک فاطمہ بنت محمد، دوسری سکینہ بنت حسین۔ فاطمہ بنت محمد بابا کہا کرتے تھے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ قرۃ عینی، فاطمہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فمن اذاہا فقد اذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی۔ عزادارو امام حسین بھی کہا کرتے تھے جس گھر میں سکینہ نہ ہو حسین کو چین نہیں آتا۔ عزادارو دونوں بطولوں کی قسمت عجیب تھی، بابا کے جانے کے بعد دونوں کو عجیب رنگ میں امت میں پرسہ دیا ہے۔ رسول کائنات کے جانے کے بعد رسول کی بیٹی کے دروازے کو آگ لگائی، حسین کے جانے کے بعد خیام کو جلا دیا گیا۔ رو کر بی بی سکینہ کہہ رہی تھی بابا تیرے جانے کے بعد میرے در چھن گئے، بابا ہماری چادریں لٹ گئیں، بابا ہمیں تماچے لگتے رہے۔ ماتم کر کے رو۔ اجرکم اللہ۔ سیدہ زہرا آپ کے پرسے قبول فرمائے، سیدہ زہرا آپ کو اجر دیں، سیدہ کے صدقے اللہ اجر دے آپ کو۔ عزادارو دونوں کی قسمت عجیب تھی۔ آخری جملے سنیے گا، پوری تاریخ کا ضامن ہوں، تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ ایک جملہ میں نے کل پڑھا تھا، دو آیت پڑھنے ہیں، تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ سیدہ کو پوری زندگی میں دو تماچے لگے ہیں، انہی دو تماچوں کو یاد کر کے وقت کا علی روتا تھا۔ کسی نے آ کر کہا یا علی جب سے سیدہ کا انتقال ہوا ہے یا علی آپ گھر سے باہر کیوں نہیں آتے؟ رو کر کہتے میرا صحابی تو نے انصاف نہیں کیا، جس کے سامنے اس کی زہرا کو تماچے لگے ہوں،
وہ علی کیسے گھر سے باہر آ سکتا ہے؟ یا علی تو آپ کو اتنا ارمان ہے زہرا کے ان دو تماچوں کا؟ عزادارو جب تک زندہ رہی سکینہ شمر کے تماچوں سے ڈرتی رہی۔ اجرکم اللہ، شرم کر کے نہ روئیں۔ آخری جملے سنیے گا، میں عبادت کو تمام کرتا ہوں۔ عجیب قسمت ہے دونوں بیویوں کی، لیکن ایک قسمت سیدہ فاطمہ بنت محمد، جب آخری وقت آیا سیدہ کے پاس وارث موجود تھے۔ علی ابن ابی طالب وصیتیں بھی سن رہے تھے۔ سیدہ اپنے گھر میں تھی، کسی قید خانے میں نہیں تھی، سیدہ بستر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ لیکن عجیب قسمت ہے حسین کی بیٹی کی، جب آخری وقت آیا بابا کا کٹا ہوا گلا تھا، بابا کا سر اٹھا کر بی بی نے اپنے سینے پہ رکھا، سینے پہ رکھ کر کہتی ہے بابا جو ماتم کے لیے بیٹھے ہیں، جو ماتمی بیٹھے ہیں، بابا پہلے میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، بابا اب تو ماتم کر کرو، بابا اب تو میرے سینے پہ سو جا۔ بابا کو سینے پہ رکھ کر کہتی ہے بابا جب تجھے شمر ذبح کر رہا تھا، بابا میں تجھے چھڑانے کے لیے آئی تھی، بابا میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی شمر اب میرے بابا کو تو مار لیا ہے، شمر میرے بابا کو ملنے تو ماتم کر کرو، شمر میرے بابا کو ملنے تو دے۔ بابا تیرے جانے کے بعد شمر نے میرے بالوں میں ہاتھ ڈالا، بابا مجھے بالوں میں ہاتھ ڈال کے تماچے مار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا فلم ينقلبوا۔ کہا بابا تیرے جانے کے بعد مجھے تماچے لگتے رہے ہیں، پھر عجیب قسمت ہے اس معصومہ بطول کی۔ عزادارو جب بڑی بطول دفن ہوئی نا، علی وقت کے علی نے بڑی غربت کے عالم میں دفن کیا تھا، لیکن تاریخ کہتی ہے بڑی بطول کا جنازہ بھی اٹھایا گیا، بڑی بطول کو کفن بھی دیا گیا، بڑی بطول کو کفن بھی دیا گیا، بڑی بطول کو غسل بھی دیا گیا۔ وقت کے علی نے کفن بھی پہنایا، وقت کے علی کے پاس پانی بھی تھا، غسل بھی دیا، لیکن جب حسین کی بطول کا وقت آیا وقت کے علی کے پاس پانی نہیں تھا۔ رو کر کہتے تھے میری بہن ماری گئی ہے، مجھے اتنا پانی تو دے دو میں اپنی بہن کو غسل دے سکوں۔ عزادارو پانی تو مل گیا لیکن کفن نہیں تھا۔ اسی میلے چولے میں کفن دے کر اکیلے سجاد بہن کا جنازہ ہاتھ ماتم کر کرو، بہن کا جنازہ ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، رو رو کر کہہ رہے ہیں او مسلمانوں غربت کے عالم میں میری بہن ماری گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار روتی آنکھوں سے دعا مانگ لیں، پھر ماتمداری کیجئے گا۔ یا اللہ بحق غربت الحسین علیہ السلام، یا اللہ بحق غربت سیدہ سلام اللہ علیہ، یا اللہ بحق غربت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ، یا اللہ ان ماتمیوں کی یہ عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بحق غربت الحسین علیہ السلام جتنے غریب بیٹھے ہیں پروردگار عالم حسین کے صدقے میں وسیع رزق عطا فرما۔ یا اللہ بحق غربت الحسین علیہ السلام جہاں جہاں بھی محبان عزاداران مظلوم کربلا موجود ہیں ان تمام کی خود محافظت فرما۔ یا اللہ بحق امام حسین علیہ السلام، یا اللہ تجھے امام حسین کے ذکر کا واسطہ جتنے مومنین و مومنات ہماری مائیں بہنیں ہمارے بزرگان جوان یہاں بیٹھے ہیں پروردگار عالم تیری ذات بہتر جانتی ہے، جو بھی نیک شرعی حاجات دل میں رکھتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بحق امام حسین علیہ السلام، یا اللہ تجھے حسین کے جوانی میں بیمار ہونے والے سجاد کا واسطہ
جتنے بیمار بیٹھے ہیں شفا عطا فرما یا اللہ، ان حاضرین کے لواحقین رشتہ داروں میں سے جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما یا اللہ، ان حاضرین کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما یا اللہ، بحق امام حسین علیہ السلام ہمارے ملک پاکستان کو ترقی عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کے اندرونی بیرونی مخالفین کو نیست و نابود فرما، ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی محافظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی افواج کی محافظت فرما یا اللہ، بحق امام حسین علیہ السلام، بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یا اللہ، تجھے سیدہ سلام اللہ علیہ کے زخمی پہلو کا واسطہ، سیدہ سلام اللہ علیہ کے پہلوؤں کے انتقام لینے والے کے ظہور میں تاجیل فرما یا اللہ، بحق قائم آل محمد جی یا اللہ، بحق امام حسین علیہ السلام یا اللہ، تجھے باب الحوائج جناب علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ، پروردگار عالم، جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ، بحق جناب علی اصغر باب الحوائج علیہ السلام جن کو اولاد جیسی نعمت دی ہے ان کو دین مبین کے مطابق تربیت کرنے کے بھی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمیں قائم آل محمد کا حقیقی منتظر بننے کی توفیق عطا فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما یا اللہ، مولا کے ظہور کے وقت ہمیں شعور عنایت فرمانا، قائم آل محمد کے اتباع و اقتداء کر سکیں۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء باسمک العظیم الاعظم اعجل اجل یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماتم حسین علیہ السلام۔